بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے ناظرین کو سلام عرض ہے جی۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنے فارم ہاؤسز اور اپنے یارڈز کا جو ہے وہ وزٹ کروائیں گے، تو اسی کو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے کھیت ہیں جی، تو آپ کو دکھاتے ہیں اس میں تفصیلاً انشاءاللہ یہ ویڈیو ہوگی، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتایا اور دکھایا جائے گا، اور دیہاتی اور جو گاؤں کا یہ زندگی ہوتی ہے اس سے بھی آگاہی دی جائے گی کہ کتنی اس میں پرسکون ہوتی ہے، اور وہ لائف کا ایک اپنا ہی سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری گندم کی فصل ہے جی، ابھی کاشت ہونے والی ہے کچھ ٹائم تک انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ابھی ہمارے پاس چنے کا سیزن چل رہا ہے۔ چنے کی کٹائی مکمل ہو چکی ہے، اور پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں کہ اس کی جو ڈھوئی وغیرہ ہے، جو اسے ایک جگہ پہ اکٹھا ہم کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا فائنلائز ہو چکا ہے۔ ابھی وہ چنے کی فصل ماشاءاللہ اب ہماری وہ تھریشر وغیرہ جو مشینری ہوتی ہے کہ اسے کنورٹ کرتی ہے بیج میں، وہ آ جاتا ہے ایک اس فارم میں کہ جس طریقے سے چنے ہوتے ہیں اس پودے میں سے نکل کے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ابھی کل پرسوں ہماری لگ جانی ہے تھریشر، تو اس کے بعد یہ گندم کو بھی ہاتھ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا رقبہ ہے جی۔ آپ کو مزید انشاءاللہ ایک ایک چیز دکھاتے ہیں جی۔ اس کی باؤنڈری وال پہ ہم نے لگا دیے ہیں درخت جی، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ لکڑی بھی دے جاتے ہیں اچھی خاصی، دوسرا اس سے جو اندر فصل ہوتی ہے اسے کافی بچت رہتی ہے باہر والے عناصر سے، نہ اتنی زیادہ وہ شدت پڑتی ہے گرمی کی، اور نہ کوئی اور مسائل درپیش آتے ہیں، پانی بھی ٹھیک رہتا ہے، تو یہ درخت بھی بن جاتے ہیں، یہ بھی کافی کچھ انکم دے جاتے ہیں۔ شہروں کی زندگی سے ہزار درجے میں تو کہوں گا کہ دیہات کی زندگی بہتر ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، اس کی ایک اپنا چارم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر اس کے شاکر ہیں، بہت زیادہ مہربانی ہے اس کی جی۔ ایک ایک چیز کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، آپ نے بس ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ یہ ہمارا ٹیوب ویل کا ایریا ہے، یہ ہم نے جو رقبہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ نہری رقبہ نہیں ہے، لیکن یہ نہری رقبے جیسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ٹیوب ویل لگا دیے جاتے ہیں یہاں پہ دیہاتوں میں، جہاں پہ یہ برانی رقبہ ہے، ویسے تھل کا ایریا ہے، جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس وقت یہ نورپور تھل کا ایریا ہے، تو ادھر ٹیوب ویل کی سہولیات میسر ہیں، تو ہم نے ٹیوب ویل کے اوپر یہ رقبہ جو ہے وہ آباد کیا ہوا ہے۔ ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ، ایک ایک چیز دکھاتے ہیں۔ اس کے باہر بھی بارانی رقبہ ہمارا پڑا ہوا ہے، یہ ٹیوب ویل پر ہم نے لگ بھگ 5-6 ایکڑ جو ہے وہ رقبہ دیا ہوا ہے ٹیوب ویل کو، جہاں پہ ہم گندم اور مختلف قسم کی جو ہے نا اجناس وہ کاشت کرتے ہیں، اور جو برانی رقبہ ہوتا ہے اس کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ بارش کے اوپر، تو ادھر ہوتی ہے یا تو چنے کی فصل، یا پھر ہم ادھر سفیدہ جو ہے نا آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے ادھر تھل والی سائڈ پہ خاص طور پر کہ سفیدہ لوگ لگا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی ہم نے لگایا ہے کوئی 8-10 ایکڑ، تو انشاءاللہ بس ویڈیو کے ساتھ بندے رہیں، آپ کو دکھاتے ہیں جی، وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ بس کچھ مویشی وغیرہ ہیں جی، ادھر آتے ہیں آپ کو ایک بڑا معروف سا جانور دکھاتے ہیں جی، ڈنکی گدا شریف کھڑے ہیں، یہ ہمیں بڑا کام دیتا ہے جی ادھر تھل میں، کہ چیزیں وغیرہ پٹھے وغیرہ جب ہم مال کے لیے چارہ لاتے ہیں تو ان میں یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے، پیچھے ریڑھی لگا لیتے ہیں، تو ادھر جب ہم کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے ریتلا علاقہ ہے، تو یہ پھر ایک کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ یہ سارا ایریا ٹیوب ویل کا تھا، اور یہ جو باہر یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھلا ایریا سارا برانی، یہ ہمارا برانی رقبہ ہے، اور یہ پسیاں لگی پڑی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پسی مطلب کہ چنے ہم اکٹھے کر کے تھوڑی تھوڑی شکل میں اس طرح کر کے چنے رکھے جاتے ہیں، جب چنوں کی کٹائی ہوتی ہے تو اس شیپ میں انہیں جو ہے نا اپنے رقبے کے اوپر
پیڑ کے نزدیک پیڑ وہ ایریا جہاں پہ تھریشر وغیرہ یا مشینری لگتی ہے، جدھر جا کے پھر یہ چیز کنورٹ ہو جاتی ہے سمپل چنے میں. مطلب یہ جو اس کے اوپر پودا سا ہے یہ الگ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ایک بھوم حصہ جو مال مویشی کھاتے ہیں وہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو سیپریٹ ایک صرف چنا ہوتا ہے وہ الگ سے آ جاتا ہے. وہ تو یہ پسیاں وغیرہ لگا دی جاتی ہیں، گٹھے سے بنا دیے جاتے ہیں. پھر جب یہ کیونکہ انہیں اکٹھا ایک جگہ پر شروع میں اسی لیے نہیں رکھا جاتا کہ تاکہ یہ جلدی سے خشک ہو سکیں. اگر یہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے کر دیے جائیں تو پھر یہ جلدی سے خشک نہیں ہو پاتے. تو یہ خشک ہوں گے تب بھی ان کے اوپر مشینری میں یہ جا سکیں گے اور ان کا اگلا پروسیس جو ہے وہ ہو سکے گا. تو یہ سارا رقبہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے تقریباً یہ سارا ایریا یہ بران کا ہے جی. ادھر ہم ٹوٹلی چنے کاشت کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی فصل نہیں ہوتی، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بارش کے اوپر. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں، ایک ایک چیز دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ ساتھ بنے رہیں ہمارے، تو امید ہے انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے بہت اچھی ہونے والی ہے. شہروں کی نسبت یہاں پہ سکون بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیور لائف ہے، یہ نیچرل لائف ہے. ادھر آپ کو خالص چیزیں مل جاتی ہیں، کھانے میں، رہنے میں، اوڑھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز آپ کو نیچرل ملتی ہے. یہاں پر شو آف کا سین کم ہوتا ہے. یہ کچھ مرغے وغیرہ بھی پھر رہے ہیں جی دیسی ہمارے پاس. زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو برائلر چکن وغیرہ ہے یا جو بازاری چیزیں ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں. جب بھی کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے یا ہمارے کوئی گیسٹ آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مرغے وغیرہ یہی ذبح کر دیں، ان کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں. تو میں آپ کو ایک ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ ہم نے بور کرا رکھا ہے ادھر الگ سے موٹر کا، سولر سسٹم کی یہ پلیٹ پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ بور کروایا ہوا ہے. یہ گھر میں پانی وغیرہ جو سمپلی وہ ٹیوب ویل تو علیحدہ سے لگا ہوا ہے، وہ پرے وہ تو کنیکٹ ہے سارا اس کے ساتھ، کھیتوں کے ساتھ. تو یہ جو موٹر وغیرہ ہم نے لگا رکھی ہے یہ صرف گھر کے جو ہمارا چھوٹا سا ڈیرا بنا ہوا ہے جہاں پہ ہمارے مزیر وغیرہ یا جو اور ساتھی ہوتے ہیں یہاں پر ورکر ہوتے ہیں ان کے پانی کے انتظام یا مویشیوں کے پانی کا انتظام یہ اس جو بور سے کیا جاتا ہے. یہ مرغے وغیرہ پھر رہے ہیں، یہ دیکھیں کھلا انوائرمنٹ ہوتا ہے جی. یہ جو مرغہ ہے یہ مکس مرغہ اسے کہتے ہیں جی. مطلب یہ نہ اصیل میں آتا ہے اور نہ یہ جو بالکل پنجابی میں جیسے ٹرڑا کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو یہ درمیان میں کراس ہے اصیل اور ٹرڑے کا. باقی وہ مرغیاں وغیرہ پھر رہی ہیں، ہر نسل کی مرغی ہمارے پاس تقریباً اویلیبل ہے یہاں پہ فارم میں. اس کے علاوہ یہ اصیل پھر رہے ہیں، یہ بالکل پیور اصیل مرغہ پھر رہا ہے. شوقین حضرات بہتر سمجھیں گے جی. گردن سے بال اس کے جو کرید کہتے ہیں جیسے وہ کرید یہ گرا چکے، ابھی نئی کرید ڈال رہا ہے. خوبصورت مرغہ ہے یہ بھی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، آپ کو ہم جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ سفیدہ بھی لگایا جاتا ہے بران میں، تو یہ سارا ایریا میں نے سفیدے کا لگوا دیا ہے. یہ دیکھیں کمپلیٹ ایریا، یہ تقریباً 10 ایکڑ ہے جس کے اوپر سفیدہ لگایا ہے. یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ سارا سفیدہ لگ چکا ہے، اور یہ اچھا خاصا جو ہے نا آپ کو پروفٹ دے جاتا ہے. ادھر آج کل اس کا بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. اب تو میں چکندر بھی لگا رہا ہوں، کچھ ایکڑ ہیں 4 ایکڑ وہ چکندر کو دے رہے ہیں. تو یہ بہت زبردست ہو جاتا ہے جی. یہ دیکھیے یہ سارا سفیدہ لگا دیا ہے، اور ایک وہ پلاٹ پر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یلو یلو، وہ گندم کا ایک اور پلاٹ ایڈ کیا ہے. وہ ان 4 کلوں سے ہٹ کے اس کا بھی اس کا کھالا سا بنا کر ایک لنک ڈالا ہے پانی کا. ادھر بھی ہم پانی دے رہے ہیں اور ادھر بھی یہ تقریباً 3 کلے ہیں، 3 ایکڑ ہے جسے ہم نے ٹیوب ویل کے اندر دے دیا، مطلب نہری کر دیا ہے. یہ سارا سفیدہ ہے، یہ لائن میں جا رہا ہے جی آگے تک.
یہ تقریباً 8-10 ایکڑ ہے ماشاءاللہ. اچھی یہ نا ہمیں پروفٹ دے جاتا ہے، اچھی پروڈکشن بھی ہوتی ہے، اس کی گروتھ بھی اچھی جا رہی ہے. آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک سفیدہ، یہ لگ بھگ مجھے ٹوٹلی اس کو ہوئے ہیں 5 سے 6 ماہ لگے ہوئے. تو اس کی گروتھ دیکھ لیں آپ، 6 سے 7 ماہ میں اتنی گروتھ کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو دوسرا سفیدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً 2-2.5 سال کا سفیدہ کھڑا ہوا ہے. یہ پھر جس طرح سے اپنی جو ہے مڈی جسے کہتے ہیں پنجابی میں، ٹھیک ہے، جو اپنی بیس ہے، اس کی جڑ ہے، جتنی وہ مضبوط کرتا ہے اور موٹی کرتا ہے، اسی حساب کی پھر اس سے پیسے ہوتے ہیں. اور اس کی جب کٹائی ہوتی ہے تو اس کی بیس کرتے ہیں کہ اس کی کیا وہ اسٹرینتھ لیول کیا ہے، یا اس کی جو مڈی ہے وہ کس حد تک مضبوط اور مطلب اس کی گروتھ ہے. اس کو دیکھ کر پھر آگے کیا جاتا ہے. پیسے جو ہیں وہ اس کے بعد ان کا تعین کیا جاتا ہے. یہ جی آج کمپلیٹ وزٹ انشاءاللہ ہوگا، ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بتائی جائے گی. یہ دیکھیں جی، یہ درخت وغیرہ جو آپ کو میں نے ٹیوب ویل کے اندر سے دکھا رہا تھا، ابھی باہر سے یہ وزٹ کریں. یہ پاکستان میں یہ درخت تھل والی سائڈ پہ کافی زیادہ پایا جاتا ہے. باہر کے لوگ شاید اس سے آشنا اتنے نہیں ہوں گے. یہ کھگل کا درخت، اسے کھگل کہتے ہیں ہماری زبان میں، واللہ عالم کیا کہا جاتا ہے اسے انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں. تو یہ بڑا فیمس درخت ہوتا ہے جی. اور یہ ہمارے پاس جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں اکثر بنیروں پر جو بند ہوتے ہیں، جس کے اوپر جو ایریا ہوتا ہے، باؤنڈری وال ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ زیادہ تر لگائے جاتے ہیں جی. بڑی ٹھنڈک دیتا ہے. اور جس طرح یہ ہمارے پاس اس موسم میں گرمیوں میں ہوائیں چلتی ہیں نا، تو یہ اس کی آواز بھی بڑی ایک سننے والی سی ہوتی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. ابھی آپ کو کچھ مویشی دکھاتے ہیں جی، بکریاں وغیرہ، اور وہ جو ہے ڈاگز وغیرہ دکھاتے ہیں. پھر آپ کو کیمل دکھائے جائیں گے. بس آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آنے والا ہے. یہ جی کچھ ہماری گوٹس وغیرہ ہیں، اور پنجابی میں یہ بیڑیں وغیرہ، بھیڑ جسے ہم کہتے ہیں، بیڑیں وغیرہ کھڑی ہیں، گوٹس کھڑی ہیں. اور یہ بہت سپیشل قسم کی ہیں. آپ کو میں دکھاتا ہوں قریب سے. یہ دیکھیں جی، انہیں کجلی بیڑیں کہتے ہیں جی، مطلب کہ کاجل والی جی. خوبصورتی میں ان کا ایک اپنا ہی مقام ہوتا ہے جی. یہ دیکھیں، یہ ان کا واڑا سا بنایا ہوا ہے، جس کے اندر یہ ساری کچھ ہماری وہ چرنے گئی ہوئی ہیں. ابھی جو چھیڑو وغیرہ ہے، جو ہمارا دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ لے کے گئے ہوئے ہیں. وہ چروایا جو ہے وہ لے کے گیا ہوا ہے. جو ابھی کیونکہ فصلیں ہیں تو ادھر ہم کھلی اوپن نہیں کر سکتے، تو جہاں پہ پھر کھلی آبادی سے ذرا دور کر کے ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ چروانے وغیرہ لے جاتے ہیں. یہ بکریاں وغیرہ بھی کھڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، کچھ بیٹھی ہیں. یہ چیز ہے جی. ابھی آپ کو انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں، ایک اپنی نیکسٹ موومنٹ کرتے ہیں. یہ جی ہم جا رہے ہیں. یہ ابھی میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ ایک نیا ہم نے وہ دیا ہے لنک ٹیوب ویل کے ساتھ. یہ دیکھ، جو نیا رقبہ بنایا اس کا یہاں سے لنک دیا ہے ہم نے. پانی یہاں سے جاتا ہے اور اس جگہ کو جا کے سیراب کرتا ہے، جو ہم نے 3-4 ایکڑ نئے لگائے ہیں. اس کے بعد ہم ادھر آ گئے. ابھی ہم جی جا رہے ہیں کیمل شریف کی طرف. یہ بڑا ضروری ہے جی تھل کے لوگوں کے لیے، اور ریت کے علاقوں میں جو لوگ پلتے ہیں، جس طرح کہ ہم مطلب ریت کے باسی لوگ ہیں، تھل میں پلے بڑے ہیں، ان کے لیے یہ سب سے اچھا جانور گردانا جاتا ہے جی، گنا جاتا ہے اسے. یہ ہمارے لیے جی، وہ جس طرح کہتے ہیں ریگستان کا جہاز ہے، سنا ہوگا آپ نے، اور یہ واقعہ ہی ریگستان کا جہاز ہوتا ہے. بہت سا کام دیتا ہے ہمیں. اس کے پیچھے ہم بڑا ریڑھا لگاتے ہیں
ایک تو ہمیں یہ فیسلٹی کرتا ہے کہ یہ ہماری کافی چیزوں کی موومنٹ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. دوسرا اس کا دودھ، اس کی تاثیر اپنی ہے. ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جو بندہ مطلب یہ ڈاچی جو اونٹ کی گھر والی ہوتی ہے، اس کا دودھ پیتا ہے 21 دن لگاتار، تو اس کی مثانے کی، جگر کی اور آنتوں کی اگر کوئی سوزش ہے یا مثانے جگر کی گرمی ہے وہ بالکل سرے سے ختم ہو جاتی ہے. اس کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات نے اس جانور کی بہت زیادہ تعریف کی ہے. تو اس میں خصوصیات بے پناہ ہیں جی، اور اس کی کیپیسٹی بڑی ہے، کام کرنے کی بڑی کیپیسٹی ہے، تھکتا نہیں ہے یہ. اس کے علاوہ بھوک پیاس برداشت کرنے والا جانور ہے. چارے میں ہر چیز کھا لیتا ہے، مطلب یہ سبزہ وغیرہ، یہ جس میں آپ ہمارے ادھر تو لوسن وغیرہ کہتے ہیں پنجابی میں، اور جو پٹھے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس میں کوئی بھی چیز آئے تو یہ کھا لیتا ہے. پانی زیادہ پیتا ہے لیکن کافی دنوں کے بعد بھی اگر اسے مل جائے تو یہ سروائیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو دکھانا بڑا ضروری تھا. ہاں، اس کی ایک اور بات بھی ہوتی ہے، یہ تو اس کے فائدے تھے. اس کا اس کی ایک دوسری سائیڈ ہے نا، مطلب جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو سائیڈ کر لیں، اس میں یہ ہے کہ اگر یہ جانور جس طرح باولا ہو جائے، جس طرح جانور عموماً گرمیوں میں یا اس طرح کر کے باولے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، تو دوسرے جانوروں کو مارنا آسان ہوتا ہے، اسے مارنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ آسانی سے مرتا نہیں ہے، کم از کم کچھ کر کے مرتا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی نقصان زیادہ کرتا ہے. کہ باولا ہو جائے تو اسے سنبھالنا جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یہ سارا ایریا ابھی ادھر آ جائیں جی، یہ جو آپ کو درخت لگے نظر آ رہا ہے، اس کے پاس سے نہر گزر رہی ہے، تھل کینال. یہ ہمارا جو رقبہ ہے یہ تھل کینال کی باؤنڈری وال پہ ہے، تو یہ اسے لنک کرتا ہے. تو ہم نہری پانی بھی لگاتے ہیں، اور وہ ٹیوب ویل میں آپ کو جیسا کہ پیچھے دکھا کے آئے وہ بھی لگاتے ہیں. تو اس کی پانی کی ہمارے وہ دن بنے ہوتے ہیں کہ اس دن آنا ہے. یہ جو زمیندار دوست ہیں وہ سارا سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، تو وہ دنوں کے حساب میں وہ پانی بھی لگا لیتے ہیں، اور ادھر ٹیوب ویل بھی لگایا ہوا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جی، شاکر ہیں اسی کے، اور اسی کو لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جی، یہ پسیاں وغیرہ لگی پڑی ہیں. اب انشاءاللہ یہ خشک ہوتی ہیں تو اس کی جو ہے تھریشر ہم لگا دیں گے، اس کی مشینری میں اسے ڈال دیں گے، اور اس کا جو پروسیس ہے وہ اس کو کریں گے انشاءاللہ. یہ پیڑ بنا ہوا ہے، یہ جو میں آپ کو پیچھے بتا رہا تھا ویڈیو میں کہ پیڑ کیا ہوتا ہے، کہ جس جگہ پر آ کر ہماری تھریشر وغیرہ لگتی ہے، جہاں پہ مشینری کھڑی ہوتی ہے، اور یہ سارے جو گٹھے پڑے ہیں ان ساروں کو سمیٹ کر اس جگہ پہ لایا جاتا ہے. پھر ادھر وہ مشینری چلتی ہے، اور ہماری وہ جو فصل ہے وہ ایک اور شیپ اختیار کر جاتی ہے کہ وہ بکنے کے قابل یہاں پہ آ کے ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں پیڑ ہمارے پاس، مطلب وہ رقبہ جو تھوڑا سا کشادہ ہو، جہاں پہ صفائی بھی ہو اور جہاں پہ کام کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو اور یہ تھل کے مناظر بڑے اچھے لگے ہوں گے، کیونکہ نیچرل زندگی یا نیچرل لوگوں کو اچھی لگے گی. ہم لوگ اتنے مصنوعیت کی طرف اور آرٹیفیشلنس کی طرف بھاگ چکے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اب ہمیں ویڈیو تک ہی محدود رکھتی ہیں، اور ویڈیو تک ہی ہم ان چیزوں کو اکثر دیکھ پاتے ہیں. جو ساتھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر ایبراڈ میں، یا جو سٹیز لائف انجوائے کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک ٹور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن وہ آتے ہیں، ایک آدھ دن میں رہتے ہیں، اپنا فن کرتے ہیں، انجوائمنٹ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن وہ اتنا باریکی سے اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے جیسا کہ یہاں پہ رہنے والے یا ایک بندہ ادھر جو عرصہ دراز سے رہ رہا ہو وہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دے سکتا ہے. تو کوشش میں نے کی ہے کہ ہر چیز ایک چیز کے متعلق آپ کو بتایا جائے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ میری ایسا کریں کہ مجھے میری بیک بون بنے اور مجھے سپورٹ کریں کائنڈلی، تاکہ میں اپنا ورک جو ہے اسے مزید بہتر کر سکوں، اور نیچرل اور سیدھی سادی اور اچھے لیول پہ جو ویڈیوز ہیں وہ بنا سکوں. مجھے سرائیں اس سلسلہ میں، کیونکہ آپ کا جو یہ مجھے پش اپ کرنا ہے یا میری حوصلہ افزائی ہونی ہے، اس سے مجھے بہت زیادہ مدد ملنی ہے، اور میرا پوٹینشیل جو ہے وہ بڑھے گا. تو میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی قدرتی آفات سے اور لوگوں کے حسد سے محفوظ رکھے
انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملیں گے، اور کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو بھی بڑی یوزفل اور اٹریکٹیو ہو۔ السلام علیکم واللہ، اللہ حافظ۔